حقیقت کا ہمیں نہ ادراک ہے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. یعنی اب روح ربانی کی میں نے بات کی، کتنے لوگ ہوں گے جو یقین کریں گے اور پھر توجہ کریں گے، پھر ضرورت محسوس کریں گے، پھر اللہ کی طرف رخ کریں گے، پھر اللہ کے راستے پر چلیں گے. یہ تکلفات ہم اس پگھیڑے میں نہیں پڑنا چاہتے. اللہ کا راستہ کیا ہے، رسول کا طریقہ کیا ہے، ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم تو اپنی مرضی زندگی گزارنے پر اصرار کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں عام طور پہ زندگی جو ہے آپ کی روزمرہ زندگی، اس میں اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمارا رخ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. ہمارا رخ زندگی تو دنیا کی طرف ہے. ہم سب لوگوں کو، یعنی سب مسلمانوں کو، امت، پوری امت کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا تھا. ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. اللہ کا وعدہ سچا ہے، اے لوگو ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے. ہم تو دنیا کے یعنی ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں، جبکہ حقیقت جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے، وہ تو باطن ہے. آپ دیکھ لیں، میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ سے بھی، ہم نے اپنے آپ کو بھی بھلایا ہوا ہے. یعنی اپنی حقیقت کو بھلا کر ہم زندگی گزار رہے ہیں. عورت کہتی ہے میں تو عورت ہوں، میں لڑکی ہوں، میں عورت ہوں، میں جوان ہوں، میں بڈھی ہو گئی. مرد بھی کہتا ہے میں لڑکا ہوں، میں جوان ہوں، میں تو بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے، بس ختم ہو گئی کہانی. ایسے جملے ملتے رہتے ہیں. ہم سب کا یہ حال ہے. ہم اپنی حقیقت پر یقین نہیں رکھتے. ہمیں نہ اپنی حقیقت معلوم ہے نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری حقیقت تو ظاہر نہیں ہے. ہم تو، ہمارے اندر تو ایک روح ربانی ہے جو کہ امر ربی ہے، اور وہ کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جسم میں بھجوایا، اس دنیا میں بھجوایا. اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون، کے پاس واپس جانا ہے. ہمارا یقین یہ ہے کہ بس یہی دنیا ہے اور یہی زندگی ہے، تو ہمارا رخ بھی دنیا کی طرف ہے. خیال دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. دنیا کی پریشانیاں ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی ہے. دیکھیں، دنیا تو جیسی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک تقدیر لکھ دی ہے. اچھی ہوگی، بری ہوگی، آپ کے پاس بے تحاشا پیسہ ہوگا، مناسب انداز میں ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. ان کی معیشت میں نے تقسیم کر دی ہے، لیکن ہمیں پریشانی ظاہر کی ہے. آپ دیکھ لیں، اپنی ذہنیت کا اندازہ لگائیں نا. خود اور پھر اپنی اولاد اور بچوں کے ظاہر کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں. یہی میری کل کائنات ہے، یہی میرے بچے ہیں. بس یہ سوچ ہے، انتہائی گری ہوئی سوچ ہے. آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ تو تھوڑے دنوں کے لیے آئے ہیں، پھر واپس چلے جائیں گے، اور یہی رشتے ناتے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اس دن بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، ماں بیٹے سے بھاگیں گی. کوئی آپ کا مددگار نہیں ہوگا. کسی طرف آپ یہاں ہے میرا بچہ، آخرت میں ہوگا نا، شاید آپ کا بچہ آپ کو مل جائے. ہائے میرا بچہ، وہ نظر آیا. یہاں تو یہی ہوتا ہے نا، عرصے کے بعد ملتی ہیں تو کیسے گلے ملتے ہیں آپ لوگ.
کیسے خوش ہوتے ہیں، کیسے گلے ملتے ہیں، کیسے جھپیاں ڈالتے ہیں، وہاں یہ نہیں ہوگا. وہاں سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. یہاں جو جگری دوست ہیں وہاں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. تو بہرحال ہم تو ایک خیالی دنیا میں رہ رہے ہیں. حقیقت کا ہمیں نہ ادراک ہے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. یعنی اب روح ربانی کی میں نے بات کی، کتنے لوگ ہوں گے جو یقین کریں گے اور پھر توجہ کریں گے، پھر ضرورت محسوس کریں گے، پھر اللہ کی طرف رخ کریں گے، پھر اللہ کے راستے پر چلیں گے. یہ تکلفات ہم اس پکھیڑے میں نہیں پڑنا چاہتے. اللہ کا راستہ کیا ہے، رسول کا طریقہ کیا ہے، ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم تو اپنی مرضی زندگی گزارنے پر اصرار کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں عام طور پہ زندگی جو ہے آپ کی روزمرہ زندگی، اس میں اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بس آپ اپنے جی کو خوش کرنے کے لیے گھر میں میاں بیوی ہیں تو وہ بس ان کا یعنی غصہ جو ہے ناک پہ رہتا ہے. چھوٹی سی بات ہوگی بیوی خفا ہو جائے گی، چھوٹی سی بات ہوگی میاں خفا ہو جائے گا. جو بھی ہے یہ میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں. تو دیکھیں ہم سب اپنے رب کے مجرم ہیں، رب کو بھلا دیا ہے، رب کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے. اب ہمارا رخ، اب دنیا کا دھوکہ جو لگ گیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رخ کرنے کی بجائے ہم نے اپنا رخ زندگی دنیا کی طرف کر لیا ہے. دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اور ہمیں تو اللہ کی اور لبیک کہنا چاہیے تھا. انسان جب عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عقل دی ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر آپ عقل کو نہیں استعمال کرتے تو آپ پھر مجرمانہ زندگی گزاریں گے. آج ہم سب مجرمانہ زندگی گزار رہے ہیں. ہم سب کا رخ ظاہر کی طرف ہے. اللہ کی یاد سے ہمارا دل خالی ہے اور دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے. تو بات تو ختم ہو گئی آپ کی، یعنی آپ کی حقیقی کامیابی تو ختم ہو گئی. آپ نے تو اپنے آپ سے انکار کر لیا، آپ نے تو اپنے آپ ہی کو بھلا دیا. اللہ نے ہمیں اسے منع کیا تھا، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے ان کا آپ بھلا دیا. ہم نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں یہ بہت، میں تھوڑا سا یہاں وقفہ لیتا ہوں. آپ سوچیں اس بات پہ، آپ اس بات پہ سوچیں کہ آپ کا مدعا زندگی کیا ہے. تو میں صرف وقفہ میں نے اس لیے لیا ہے کہ آپ اس بات پر سوچیں کہ آپ کا رخ کس طرف ہے، آپ کے دل میں کیا ہے، کیا امنگیں ہیں، کیا خواہشات ہیں. تو مسئلہ جو ہے بڑا یعنی گمبھیر ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا رخ زندگی دنیا کی طرف ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے. ہم اللہ کی یاد میں زندگی نہ گزار رہے ہیں نہ گزارنا چاہتے ہیں. تو یہ بات دیکھیں، وقفہ میں اس لیے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بات پر سوچیں. آپ کہاں پر کھڑے ہیں، آپ کون سے راستے پر چل رہے ہیں. کیا آپ کی منزل اللہ ہے یا دنیا ہے؟ یہ دو باتیں ہیں. اگر آپ کی منزل دنیا ہے تو آپ اللہ کے راستے پر چل ہی نہیں سکتے. دشوار ہوگا آپ کو، نہیں، ناممکن. یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں کر سکتا ہوں میں، یہ تو نہیں ہو سکتا. ایسے یعنی آپ ناقابل عمل سمجھیں گے. پھر اسلام کو، اسلام سے دور بھاگیں گے، اللہ کی کامل اطاعت سے آپ دور بھاگیں گے، دنیا کو آپ مدعا بنا لیں گے.
اور دنیا ہی کے لیے پھر آپ زندگی گزاریں گے، اور وہ زندگی، ہر وہ زندگی ناکام ہے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزاری جائے۔ ہم اللہ کی یاد میں زندگی نہیں گزار رہے، ہم دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا مسئلہ دنیا ہے، اللہ کو ہم راضی کرنا نہیں چاہتے، اللہ کی رضا ہماری منزل نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمارا وقت اختتام پذیر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم